بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دوران احرام ممنوع افعال کون سے ہیں؟ احرام کی حالت میں کون کون سے کام آپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ احرام باندھنے والے کا لباس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قمیض، پگڑی، شلوار، پاجامہ، ٹوپی، موزے نہ پہنے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنے جس سے زعفران اور ورس بوٹی سے رنگا گیا۔ یہ حدیث مسلم میں 1170 نمبر پہ، بخاری میں 1542 نمبر پہ، ابو داود میں 1824 نمبر پہ، ترمذی میں 833 نمبر پہ، نسائی جلد 5 صفحہ 131، ابن ماجہ 2929 نمبر پہ، موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 324، سنن دارقطنی جلد 2 صفحہ 230، مسند حمیدی حدیث نمبر 626، المنتقى لابن جارود حدیث نمبر 416، شرح معانی الآثار جلد 2 صفحہ 134، سنن الکبریٰ بہقی جلد 5 صفحہ 46، مسند ابو یعلا 5425، صحیح ابن حبان 3789۔ اب اس حدیث کے اندر سلا ہوا لباس پہننا منع ہے کہ مرد حضرات سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، عورتیں عام لباس کے اندر وہی ان کا احرام ہے۔ دوسری حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 جوتیاں نہ ہوں وہ موزے پہن لے، جس کے پاس تہ بند نہ ہو وہ شلوار پہن لے۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم میں 1189 نمبر پہ، مسند احمد جلد 3 صفحہ 323، سنن الکبریٰ بہقی جلد 5 صفحہ 51، طبرانی فی الاوسط جلد 3 صفحہ 222۔ ایک چیز یہاں پہ نئی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس تہ بند نہ ہو، یعنی احرام کی جو تہ بند ہوتا ہے وہ چادر نہ ہو تو وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ تیسری حدیث بخاری کی ہے 1838 نمبر پہ، ابو داؤد میں 1825 نمبر پہ، مسند احمد جلد 2 صفحہ 22، ترمذی 833 نمبر پہ، نسائی جلد 5 صفحہ 133، اور سنن الکبریٰ بہقی جلد 5 صفحہ 46۔ یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ نقاب ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو عورت کے چہرے کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو نقاب کی جو مخصوص حالت ہے وہ ایک مخصوص حیت ہوتی ہے، نقاب حالت احرام میں عورت نہیں کر سکتی، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ چہرہ بھی نہیں چھپا سکتی، وہ چہرہ چھپائے گی۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ اگرچہ ضعیف ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ارواء الغلیل میں ہے، مشکات میں ابو داؤد میں ہے، کتاب المناسک میں، ابن ماجہ میں، المنتقى میں ہے، دارقطنی میں ہے، بہقی میں اور ابن خزیمہ میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کے قافلے ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم چہرے کو کور کر لیتی تھی، یعنی وہ کپڑا آگے سے لٹکا لیتی تھی، اور جب وہ قافلے گزر جاتے تھے تو پھر ہم چہرے کو ننگا کر لیتی۔ تو مرد کے لیے جو لباس ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، ہاں گھڑی پہن سکتا ہے، وہ جس میں انسان کا پاسپورٹ ہوتا ہے، بیلٹ وغیرہ وہ ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھتری یوز کر سکتا ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ سر کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہن سکتا ہے، امامہ نہیں پہن سکتا، اس کا سر ننگا رہے گا۔ اس طرح جو خواتین ہیں وہ دستانے نہیں پہن سکتی، اور جو ان کا نقاب ہے وہ نہیں کر سکتی، لیکن چہرے کو وہ بہرحال کور کریں گی۔ ایک اور ضروری بات وہ یہ کہ ایئرپورٹ کے اوپر بالخصوص جو ہمارے نئے عمرہ کے لیے جاتے ہیں مسلمان بھائی، ان کو چپل کا ایشو بنتا ہے، تو وہاں پہ یہ بحث چل نکلتی ہے کہ جی چپل جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کی وہ اوپر سے سارا پاؤں آپ کا نظر آ رہا ہو، اور اس کی 2 یعنی ایسی کنڈیشن ہو کہ آپ کا جو انگوٹھا ہے اور جو آپ کی انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی، بس اس کے ساتھ وہ چپل آپ کی قابو ہو، اوپر سے آپ کا جو پاؤں ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، جبکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ کسی بھی طرح کا چپل یوز کر سکتے ہیں، یہ کوئی احرام کی پابندیوں میں سے نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ کسی کے پاس اگر جوتے نہیں ہیں تو وہ موزے پہن لے، اور موزے بھی ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے، تو وہ اس سے چپل آپ جس طرح کی بھی پہنے آپ کے ٹخنے ننگے ہوں گے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔